if we are to get to that political case for why devolution is important, उस पर हम कैसे जाएं? मुझे याद है 2013 के इलेक्शंस के बाद मोहम्मद हनीफ ने एक आर्टिकल लिखा था जिसका आखिरी जुमला was something along the lines of कि we have had a political party that's won having built roads and airports for a population that predominantly drives bicycles. It doesn't make any sense. So आपका point actually underscore होता है वहां पे. So Dr. Qazi, जो उन्होंने भी बात की, हमने टेक्निकल केस तो बयान कर दिया है, सबको पता है डेवोल्यूशन बड़ी अच्छी चीज है जी, आप कम बंदों को मैनेज करेंगे, चीजें खुद ही बेहतर होंगी, सिविक्स बेहतर होंगी, एजुकेशन, हेल्थ, पुलिसिंग, क्लाइमेट सब बेहतर होगा. लेकिन व्हाट्स द पाथवे टू एक्चुअली गेट देयर? बिकॉज मुझे ये लगता है कि हमने पावर जो टॉप पे कंसोलिडेटेड थी उसको थोड़ा सा डिवॉल्व किया, लेकिन वो 4 सूबों में जाके कंसोलिडेट होना शुरू हो गई है, वहां से मजीद नीचे नहीं आ रही. उसको नीचे लाने का तरीका क्या है? पाथवे में कौन कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए? अच्छी बात उन्होंने कही, मैं वहीं से उठाऊंगी. थैंक यू. मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगी, आपने इशारा कर दिया था. मैं जिशान की तरह फॉलो कर रही थी. बट आई हैव टू से दैट जो बात हम सब ने की, आई थिंक सारे पैनलिस्ट का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप उसको डिवॉल्व इनटू स्पिट्स नहीं करते हैं, एंड इट्स रियली द पावर शिफ्ट जो पहले फेडरल में होता था वो अब प्रोविंशियल में आ गया है. बिकॉज मैं आपको बताती हूँ एज अ हेल्थ स्पेशलिस्ट, जो बात मैं बार बार आर्ग्यूमेंट लाती हूँ कि आर वी गोइंग टू द लास्ट माइल, उसका मतलब यही होता है कि क्या हम उन तक पहुंच पा रहे हैं जिनको इन सर्विसेज की सबसे ज्यादा जरूरत है. बिकॉज होता है क्या है, आप जो ब्लूप्रिंट बनाते हैं और जो आप दिखाते हैं प्लान, वो आई मीन पेपर पे तो बहुत अच्छा होता है और लगता है जैसे हर चीज जो है वो कर रही. लेकिन मैं आपको एक कमोडिटी की एग्जांपल देती हूँ कि जी प्रोविंशियल वेयर हाउस कहेगा कि हमारे पास सारी कमोडिटीज है, मेडिसिन है, कॉन्ट्रासेप्टिव है, सब कुछ है, और वो जो उनका डैशबोर्ड होगा CLMS, वो सारा का सारा आपको दिखा रहा होगा कि सब जो है वो ग्रीन है. आप चले जाएं डिस्ट्रिक्ट में और आप चले जाएं रिमोट एरिया में, वो जी हमारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, तो इसलिए वो वहां से डिस्ट्रिक्ट के वेयर हाउस से वो BHU तक नहीं पहुंच पा रही है. तो जो बात हम सब ने कही है कि इनइक्विटीज इतने हाई हैं, और जब तक आप एम्पावर कम्युनिटीज को नहीं करते, जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो मैंने शुरू किया था वो यही था कि हाउ कम्युनिटीज होल्ड सिस्टम्स अकाउंटेबल. ये जो हमारे है ना, हर चीज अल्लाह की मर्जी है, बीवी मर गई डिलीवरी में जी अल्लाह की मर्जी है, बच्चा मर गया अल्लाह की मर्जी है, और बिल्कुल अल्लाह की मर्जी है, ऐसे मुस्लिम हम सब बिलीव करते हैं. लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी जो है वो लोगों में भी मतलब वो शऊर नहीं है. अच्छा, बनना तो चले एक एक्सट्रीम है, लेकिन अगर आप गए वहां डॉक्टर नहीं है, ताला लगा हुआ है, आप गए आपको दिया नहीं, डॉक्टर हैं भी तो इंतहाई बायस्ड हैं, उनका प्रोवाइडर बायस इज ह्यूज. जब तक आप कम्युनिटीज को एम्पावर नहीं करेंगे, उनको नहीं बताएंगे दिस इज योर राइट, आप पूछें, ये अकाउंटेबिलिटी आप नीचे से शुरू करें कि वो सिस्टम्स को अकाउंटेबल करें. और ये जो मैं प्रोजेक्ट लेकर आई थी, मैं गेट्स फाउंडेशन की 10 साल रही हूँ कंट्री रैप, कि वो जो है हमने ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल इंडिया में किया था. और आप यकीन करें कि इंडिया की गवर्नमेंट ने एक सिविल सोसाइटी से कहा कि कम्युनिटी अकाउंटेबिलिटी, एम्पावरिंग लोकल स्पेशली द वुमेन, ये आप करें. बिकॉज हमें नहीं पता चलता, हम यहाँ बैठे हुए, हमें नहीं पता आखिरी में क्या हो रहा है, आपके जरिए हमें पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा. तो उन्होंने बड़ा सक्सेसफुल किया, और पार्टनरशिप की गवर्नमेंट ने उसको ओन किया. थ्रेटन तो फील करते हैं हर कोई, एवरीबडी फील्स थ्रेटेड कि जी वी आर गोइंग टू बी मॉनिटर्ड, वी आर गोइंग टू बी इवैल्यूएटेड, लेकिन उन्होंने कहा और वो बड़ा अच्छे उसके रिजल्ट्स आने शुरू हुए. तो हमने यहाँ पे शुरू किया, हमने भी गवर्नमेंट को शुरू से इन्वॉल्व किया है, लेकिन ऑफ कोर्स हमें वो वाली रिस्पांस नहीं मिल रही है. लेकिन मैं आपको एक बात कह रही हूँ कि जब तक आप कम्युनिटीज को एम्पावर नहीं करते हैं, पॉलिटिकली भी, हर चीज के लिए भी, तो आप वो चेंज देखना नहीं शुरू करते. बिकॉज हमारे जो एक कॉम्प्लेसेंसी है ना कि जी जैसा है चल रहा है, जो हो रहा है हो रहा है. अब तो खैर सोशल मीडिया, टिकटॉकर, फलाना ढमकाना, लेकिन उसमें भी हमें बहुत डायरेक्शंस की जरूरत है. व्हाट इज रियली नीड्स टू बी हाईलाइटेड, और आपको कौन सी चीज है. जैसे हमने यंग एज मैरिजेस पे सिंध में शुरू किया था, और वहां पे आ भी गए 18 ईयर्स तक आप शादी नहीं कर सकते. तो वहां मैं कहूंगी कि हमारे जो नेटवर्क वाले वहां वो पहुंच जाते थे जहां अंडर एज लड़की की शादी हो रही, ठीक किया, चलो ऑन रियल टाइम मॉनिटरिंग हो गई कि आपने एक शादी होने से रोक दी. ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता उनके साथ हो क्या रहा है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट, और फिर जो वो बात है ना कि एक जो हमारी एक माइंडसेट बना हुआ है और जो सोशल नॉर्म्स हैं उसको कैसे चेंज करें. वी वर शॉक्ड, वी वर नॉट शॉक्ड एक्चुअली, बट वी वर लाइक इस बात पे शॉक कि हम कुछ भी नहीं बदल पाए. जब फ्लड्स हुए तो हमें क्या पता चला, जब पानी में घिरे में और सख्त मुसीबतें हैं, जान बचाने का क्या है. और
جو باپ ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جیسی ہوتا ہے اس بچی کی شادی کر دو، اس لیے کہ اسکول تو بہہ گئی ہے اور وہ بچی 13-14 سال کی ہے. The girls are, being pushed out. They are thought of as commodity. مطلب اتنا ہمیں دکھ ہو رہا تھا کہ ہم ابھی تک وہ جو ایک ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ابھی تک وہیں کھڑا ہوا ہے کہ کس طرح سے جو ہے ہم اس کو چینج کریں. جو جب تک میں کہتی ہوں آپ اپنے بچیوں کو اسکول بھیجیں، لیٹ them stay in the school تاکہ ان کی شادی ڈیلے ہو. ان کو جو ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ وہ بچی جس نے 8-9 جماعتیں بھی پڑھی ہیں وہ کہیں بہتر ڈیسیشن لے سکتی ہے اس بچی کے مقابلے میں اپنے بارے میں، سیلف کیئر اپنے بارے میں، اپنی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے بارے میں مقابلے میں اس کے جو اسکول نہیں گئی ہے. تو جب مفتاح صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم ہر سال اتنے بچے پیدا کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے ہم ہر سال ایک پورا نیوزی لینڈ پیدا کرتے ہیں. جتنے بچے یہاں ہوتے ہیں نیوزی لینڈ کی ٹوٹل آبادی ہے. آپ سوچئے کہ ہمارے پاس اتنی لینڈ ہے، کہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں اور پھر ابھی تک ہماری مائیں اس میں مر رہی ہیں، بچیاں سفر کر رہی ہیں، ہیلتھ کا برا حال ہے، انڈیکیٹرز آر ون آف دا ورسٹ ان دا ایشیا. تو ہم کر کیا رہے؟ لیکن افسوس کہ یہ پولیٹیکل پرائرٹی نہیں ہے. جتنے ہمارے سی ایمز آئیں، پی ایمز آئیں، سب سے ہم تو پہنچ جاتے اور وہ بند کمرے میں دے کمپلیٹلی اگری ود اس اینڈ وی ٹاک ٹو دیم. ہم انوائرمنٹ کو لے کر آتے، کلائمیٹ کو لے کر آتے، پاپولیشن کا امپیکٹ تو ہر چیز پہ ہے نا. امپلائمنٹ کی بات ہوئی، ایجوکیشن کی بات ہے، ہیلتھ کی بات ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دس شوڈ بی دا نمبر 1. میں نے کہا آپ اس کو ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں جیسے کووڈ کو کی تھی. کووڈ میں پاکستان نے بہت بہتر کیا نا. اس کا مطلب ہم کر سکتے. ہمارے اگر سسٹم چلے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو، ڈیٹا صحیح آ رہا ہو، ایکشن وقت پہ لیا، وی کین ڈو اٹ. اگر آپ نے ایک چیز جس سے پوری دنیا نے سفر کیا اور آپ نے ایک اچھا کمانڈ اینڈ کنٹرول کر کے اس کو کر لیا، میں نے کہا پاپولیشن کو ایمرجنسی ڈکلیئر کر دے اور جو آپ نے اسٹرکچرز بنائے تھے وہ کر دے، آپ کو ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے. نہیں، ہمارے جو کنزرویٹو ووٹر ہیں ہمیں ووٹ نہیں دیں گے، ہم یہ نہیں، ہم پبلک میں بات نہیں کریں گے. آپ پبلک میں بات نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے پبلک کے لیے تو یہ پرائرٹی نہیں رہے گی نا. ہم بنگلہ دیش سے بار بار پوچھتے ہیں بھائی، جو مفتاح صاحب بھی بتا رہے تھے کہ وہ ہم سے اتنے زیادہ تھے اور وہ اب کہاں. انہوں نے کہا جب وہ تو یہی کہتے ہیں بنگلہ دیش جب آزاد ہوا تو ہم پرائم منسٹر ہر مہینے پوچھتا تھا واٹ آر یو ڈوئنگ فار پاپولیشن مینجمنٹ. اس وقت کنٹرول کا جاتا تھا، اب کنٹرول کا لفظ نہیں استعمال ہوتا. کر کیا رہے ہو مجھے بتاؤ. ابھی تک بنگلہ دیش میں دا پاپولیشن ڈپارٹمنٹ از بینگ assisted and partnered by 23 other departments. It's a cross-cutting issue. ہمارا ہیلتھ نہیں انٹرسٹ لیتا، آپ نے ورٹیکل اسٹرکچر ہی خراب کر دی ہے. پاپولیشن الگ ہے، ہیلتھ الگ ہے. ہم ہیلتھ سے بات کریں، آپ اتنے بڑے ہیں، آپ کا آؤٹ ریچ اتنا بڑا ہے، آپ کے ڈاکٹرز ہیں. جی ہمارا آپ پاپولیشن ویلفیئر سے بات کریں. اتنا سا ہے، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، اس کے پاس لوگ نہیں ہے، اس کے پاس ذرائع نہیں، اس کے پاس فائنینس نہیں ہے. اور 23 ڈپارٹمنٹ، سوشل ڈپارٹمنٹ، ویمنس ڈپارٹمنٹ، لیبر ڈپارٹمنٹ، ایگریکلچر، ایوری ڈپارٹمنٹ کوآرڈینیٹس ود them. اور جب ہی وہ کر پائے جو ہم اب تک، ہمارا جو کانٹرسیپٹیو پریولنس ریٹ ہے پچھلے 10 سال سے 1 انچ نہیں بڑھا ہے. ڈسپائٹ آف سو مچ منی دیٹ ہیز گون فرام دا ڈونر سائڈ، آئی مسٹ سے سارا کا سارا ڈونر کے ہی پیسہ زیادہ آیا، ہم اس کو کنورٹ نہیں کر پائے. اور انمیٹ نیڈ، اور یہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں چاہتے، 18% انمیٹ نیڈ ہے جو نیچے نہیں آ رہی ہے. یعنی 18% وہ کپل ہے جو نہیں چاہتے ہیں یا وقفہ چاہتے لیکن وہ نہیں استعمال کر رہے ہیں بیکاز آف سیورل ریزن. سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس سروسز نہیں ہے یا ان کے اگر کوئی سوالات ہیں اس کو کوئی جواب نہیں دے رہا. ڈیمانڈ کریشن بھی ایک چیز ہے. سو آئی تھنک جو آپ جب ہم ڈیولوشن کی بات کرتے اور ہیلتھ کی بات کرتے، اس میں جو میجر ایشوز ہیں جب آپ اس کو پرائرٹی میں نہیں لائیں گے، آپ اس میں سوشل اویئرنیس نہیں کریٹ کریں گے، آپ لوکل چیمپئنس بنائے نا. ہم تو چیمپئن جی، ہمارا جو ایکٹر ہے ٹھیک ہے بالکل ہوتے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا اثر ہوتا ہے. ہم نے جب بھی کام کیا، ہمارے جو پروجیکٹس تھے، ہم لوکل چیمپئنس کریٹ کرتے تھے، یوتھ کے چیمپئنس، گرلز چیمپئن، کہ وہ لوگ جتنے آپ بیٹھے ہوئے، آپ کی جو آوازیں ہیں، آپ اپنے پیئرز سے بات کرتے اور آپ پھر وہ کر کے دکھاتے. بیکاز اگر آپ ینگ لوگوں کو امپاور کر دیں اور آپ ان کو وہ دے دیں، وہ لوگ بہت کچھ کر سکتے. تو لیکن یہ کہ اس کے پوٹینشیل کو ریئلائز کریں نا. 70% پیپل ان پاکستان آر بلو دا ایج آف 30. ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ جس کو ہم کہتے ہیں ڈیموگرافک کی زبان میں، اور یہ گولڈن اپارچونٹی ہوتی ہے کنٹریز کے پاس
to make the progress because this is the most productive population. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایسے نہیں ہوتی ڈیویڈنڈ. آپ اس پہ سوشل انویسٹمنٹ کرتے، آپ اس کو ایجوکیشن دیتے، آپ اس کو اپارچونیٹیز دیتے، پولیٹیکل سسٹم میں بھی لائیں، سب کچھ کریں. ہم نہیں کر رہے. تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ مفتہ صاحب نے بتایا کتنے ڈپریسنگ فیگرز ہیں ایجوکیشن کے سب کے. تو ظاہر ہے وہ وی آر اباؤٹ ٹو لوز دا ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ. ایک ونڈو ہوتی ہے، کچھ سالوں تک رہتی ہے، پھر وہ لوز کر جاتے ہیں. ہم لوز کرنے والے. ہم کہہ کہ ہم لوگ تھک گئے. ہم نے کہا ایک دفعہ، میں نے یہاں کے پنجاب کے چیف منسٹر کو کہا تھا، سر آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے ڈینگی پہ، آپ کو شاباش دینی چاہیے. آپ 7 بجے صبح سارے سیکرٹریز بلا لیتے. دس از دا اکاؤنٹیبلٹی. کمال کرتے ہیں آپ. آپ نے کبھی یہ پوچھا ہے کہ میرے ڈسٹرکٹ میں عورتیں کیوں مر رہی ہیں؟ Why they are dying during pregnancy? And he didn't like it. Of course لوگوں نے کہا تم پنجاب میں آنا بند ہو جائے گا. میں نے کہا جو بات سچ ہے وہ تو کہنی ہے نا، آپ کو کہنی ہے. بیکاز ہم وی آر پریکٹیشنرز، وی نو دا ریالٹیز. کہ بھائی آپ پرائرٹی تو بنائیں نا. آپ جب تک ان چیزوں کو پرائرٹی نہیں بنائیں گے، آپ پرائرٹی بناتے کام ہو جاتا ہے. ہم نے ہیلتھ میں دیکھیے وہ ریفارمز جہاں پہ پولیٹیکل ہائیسٹ لیول آف پولیٹیکل کمٹمنٹ ہوئی وہ ہو گیا. لیکن جہاں نہیں ہے وہ نہیں. اور وہ دے آر دا موسٹ کی. آپ اسکینڈینیوین کنٹریز کو اٹھائے، بجٹ پہ اور ایجوکیشن پہ ان کا 27% بجٹ جو ہے وہ جاتا ہے. اچھا ہمارے کیا ہوتا ہے ذیشان، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ڈیولوشن کے حوالے سے. ہم رو رہے ہوتے ہیں، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں آپ ہیلتھ کا بجٹ بڑھائیں جس میں پاپولیشن بھی آتا ہے. وہ کہتے ہیں میڈم آپ کہہ رہی ہیں بجٹ بڑھائیں، وہ تو ان یوز بجٹ ہر سال واپس کر رہے ہوتے ہیں. The capacity to absorb the budget to use it well is so poor at the provincial levels. اور صرف ان کا نہیں، ان کا مسئلہ نہیں ہے، سسٹم کا بھی مسئلہ ہے. ریڈ ٹیپزم، وقت پہ ریلیز نہیں ہونا، کام نہیں ہونا، چیزیں نہیں ہونا، پھر واپس کر دو. انہوں نے کہا آپ کہتی ہے پیسے بڑھاؤ، پیسے تو واپس کر رہے ہوتے. تو آئی تھنک یہ ریفارمز ہم کو چاہیے.